سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک ایسی چیز جو تمہیں ناپسند ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک ایسی چیز وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا جس سے تم محبت کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وہ تمہارے لیے بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت اگرچہ اس کا اگر پس منظر دیکھیں تو جہاد ہے، لیکن کیونکہ بعد جہاد سے کتراتے بھی تھے وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک چیز ہو سکتا ہے تمہیں پسند نہ ہو لیکن تمہاری ان کے لیے بہتری ہے، اور ایک چیز ہو سکتا ہے کہ تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ یہ آیت ہمیں یہ بات بھی بتاتی ہے کہ پسند چیز ہمارے لیے بعض کا بہتر نہیں ہوتی، تو وہ اگر ہم سے نقصان ہو جائے تو ہمیں پچھتانا نہیں چاہیے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ مجھے یہ چیز کیوں نہیں ملی، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ کیوں؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اور بعض اوقات ایسی چیز ہمیں مل جاتی ہے، ہمیں ایسی چیز سے پالا پڑ جاتا ہے، ایسی چیز ہمیں عطا ہو جاتی ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے بہتر ہو۔ تو یہ کوئی چیز ہمارے لیے بہتر ہے یا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، یہ ہم صرف اپنی پسند اور ناپسند اور اپنے عقل ناقص سے فیصلے کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، یہ ہمارا رب ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کیا ہمارے لیے فائدے مند نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کو آپ دیکھیں نا، مسلمانوں نے کیا سوچا صلح حدیبیہ میں؟ صحابہ حیران پریشان، پر نبی کے حکم کی تعمیل کرنی تھی تو کر دی، لیکن پریشان تو تھے کہ یہ کیسا فیصلہ ہوا ہے جو ہمارے حق میں ہی نہیں ہے، ہمارے حق میں ہی نہیں ہے۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا جو اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے وہ صحابہ بھی نہیں جانتے تھے، اور پھر ان کا رزلٹ انہوں نے دیکھا کہ کتنا اچھا رزلٹ آیا، اتنا اچھا رزلٹ آیا کہ وہ لوگ جو حضور کے قتل کے در پہ تھے وہ حضور کے قدموں پہ گر گئے۔ جب یہ رزلٹ صحابہ کو ملا تو پھر ویسے بھی صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول ہر دم ہمارے ایمان کو بڑھاتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ بات بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو یوں لگتی ہے کہ کوئی چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اور وہ ہمارے لیے بہتر ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز پہ زور دیتے ہیں کہ نہیں یہی ہونی چاہیے، لیکن بعد میں رزلٹ نکلتا ہے کہ یہ نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ تو یہ قرآن مجید کی یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور اس کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ یہ آیت ہمیں گویا یہ بتاتی ہے کہ بہتر تمہارے لیے وہ ہے جو اللہ کرتا ہے، چاہے تمہیں وہ برا لگے چاہے تمہیں اچھا لگے، بہتر وہ ہے جو رب کرتا ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ ہی بہتر کرتا ہے، وہ بہترین کارساز ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بہترین کارساز ہے ہی نہیں، تو پھر فکر کس بات کی؟ آپ اپنے تمام امور میں رجوع اللہ ضرور رکھیں تاکہ کل کو پچھتاوا نہ ہو، تمام امور میں رجوع اللہ ضرور رکھیں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا فرمایا؟ اللہ پر یقین رکھو، یہ بھی فرمایا اپنا بھی بندوبست کرو، مطلب سواری کو باندھ کر رب پر بھروسہ کرو، لیکن رجوع اللہ ہی ہونی چاہیے۔ تو ہمیں بچپن سے مسلم گھرانوں میں یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری دعا قبول نہ ہو، ہم بول پچھتانا نہیں چاہیے ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، بھائی اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ہماری محبوب چیز نہ ملے،
اور ہم اس پہ واویلا نہیں مچانا چاہیے. ہو سکتا ہے ہماری محبوب چیز نہیں مل رہی, اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو, آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم, وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو. ہمیں ایک چیز محبوب ہو وہ ہمیں نہ ملے, اور ہو سکتا ہے ہمیں کسی بات میں نقصان ہو جائے, ہم کہیں یہ تو ہمارا نقصان ہے, لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے اس نقصان میں اللہ نے بڑا فائدہ رکھا ہو. ہمارے ساتھ برا ہو گیا جی, بندہ کہتا ہمارے ساتھ بہت برا ہو گیا, برا نہیں ہوتا, صبر کریں. اللہ نے ہر شر سے اللہ تعالیٰ خیر کا پہلو بھی نکالتا ہے, اور اللہ اس میں بھی بہتری لاتا ہے. تو یہ ہر اللہ کے کام میں حکمتیں ہوتی ہیں, اور اللہ جو ہی بندوں کو آزماتا ہے. یہ اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں بندوں پر کہ بندہ رجوع اللہ بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. اور یہاں سے پھر اس کی کشتی, حادثات تو آتے, بندے کی زندگی حادثات سے بھری پڑی ہے, ہر پل اس کو کسی نہ کسی بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اس کو رجوع اللہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اور وہ آنکھیں بند کر کے رجوع اللہ ضرور کرے, اور فیصلہ پھر وہی کرے جو اللہ کی مرضی ہو, نہ ذات نہ کوئی اور. اس میں یہ دیکھے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے, پھر اس کے مطابق اس کو فیصلہ کرنا چاہیے. اور اس کی حکمت پھر دیر پا سمجھ آتی ہے جب بندہ اللہ کی مرضی سے چلے. تو ایک بادشاہ تھا, بادشاہ بڑا نیک تھا, اچھا بادشاہ تھا. اس کا ایک نیک وزیر بھی تھا جو اللہ ہی کی طرف خیر امور کو رجوع کرتا تھا, اللہ ہی پہ بھروسہ کرنے والا, بڑا نیک اس کا وزیر تھا. باقی بھی وزراء تھے اس کے, لیکن وہ جو وزیر تھا وہ ہر معاملے میں بادشاہ کو کہتا ہے جو بھی نقصان ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, بادشاہ سلامت, اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. ہوا یہ کہ اس بادشاہ کو ایک مرتبہ ایسا ہوا اس کی آنکھ پھوٹ گئی, آنکھ اس کی پھوٹ گئی. اب بادشاہ کی آنکھ پھوٹی ہے تو سارے تمادار تو آئیں گے تماداری کرنے, سارے وزراء, سارے صاحب حیثیت بادشاہ سلامت کے پاس آ رہے ہیں, اور اس طرح اظہار کر رہے ہیں جیسے بادشاہ کو نہیں وہ ان کی آنکھ پھوٹی ہو, اور وہ اس طرح بڑھ چڑھا کر بادشاہ کی عیادت کر رہے ہیں. اس وزیر کی جب باری آئی, یہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا, اس نے کہا بادشاہ سلامت, افسوس تو یہ بظاہر ہوا ہے لیکن اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. بادشاہ کو آیا غصہ, باقیوں نے میرے درد کو اس طرح شیئر کیا, انہوں نے میرے درد کو لیا اور یوں انہوں نے کہا اور میری ہمدردی کا مظاہرہ کیا, اور یہ اس کو اتنی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ جو کرتا ہے اس میں بہتر کرتا ہے. میری آنکھ چلی گئی, اندھا ہو گیا میں ایک آنکھ سے, اور یہ کہہ رہا اللہ کے کام میں بہتری ہے. اس نے کہا اس کو بند کرو. وزیر کو اس نے بند کرا دیا, جیل میں بند کرا دیا. پھر ہوا یہ کہ بادشاہ شوقین تھا شکار کا, اور یہ جو وزیر جیل میں بند ہوا یہ بادشاہ کا خاص تھا, ہر وقت بادشاہ کے ساتھ ہی رہتا تھا. اس کا یعنی جدھر بھی جاتا یہ بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا. لیکن اب یہ بادشاہ نے جیل میں بند کیا ہوا تھا, بادشاہ سلامت چلے گئے شکار پر, باقی وزراء کو لے گئے, انہوں نے شکار کا لباس پہنا, شاہانہ لباس اتارا, چلا گیا بادشاہ شکار پر. لیکن اسے ایک ہرن کا پیچھا کرتا ہوا بادشاہ آگے نکل گیا, وزیر اس کے پیچھے رہ گئے. بادشاہ اس ہرن کا پیچھا ایک آنکھ کے ذریعے کرتا ہوا اتنے آگے نکل گیا, وہ اس کا مرکز وہی ہرن تھا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا میں دشمن کی حدود میں داخل ہو گیا ہوں. دشمن کی فوج نے جب دیکھا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ بھاگ رہا ہے گھوڑے پہ, جا کے پکڑا. انہوں نے دیکھا یہ تو بادشاہ ہے, اور پکڑ کے اس کو لے گیا اپنے بادشاہ یا سپاہ سالار کے پاس کہ یہ پڑوس کا بادشاہ ہم نے پکڑا, ہمارا دشمن. اس نے جب دیکھا اس نے کہا شکل تو بادشاہ جیسی ہے پر یہ کانا ہے, اور اس بادشاہ کے وہ کانا نہیں تھا ایک, لہذا یہ وہ بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا, تو ہم کسی بے قصور کو نہیں مارتے, اس کو واپس بھیج دو. تو انہوں نے اس بادشاہ کو چھوڑ دیا. اب وہ بادشاہ جب واپس آ رہا تھا راستے میں اس کو وزیر کی بات یاد آ گئی جس کو اس نے بند کیا تھا کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. اسے کہا میری آنکھ پھوٹی, میری جان بچی, اگر وہ آنکھ سلامت ہوتی میری پہچان ہو جاتی اور میں قتل ہو جاتا.
اس آنکھ نے میری جان کو بچایا ہے۔ بادشاہ سیدھا چلا گیا، کہیں نہیں گیا، سیدھا اس وزیر کے پاس چلا گیا، جہل سے رہا گیا، کہا آ جاؤ۔ وزیر اس کے پاس آیا، بادشاہ نے کہا کہ تو نے جو کہا تھا اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، تیری اس بات کی مجھے تصدیق ہو گئی ہے، آج میری آنکھ جانے کی وجہ سے میری جان بچی ہے، لیکن تو بتا تجھے میں نے سزا دی ہے، جیل میں بند ہوا ہے، تجھے کیا فائدہ ہوا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میری سمجھ میں تو یہی آیا ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ جاتا تو میں آپ کے ساتھ رہتا اور میری وجہ سے وہ آپ کی بھی پہچان کر لیتے، کیونکہ میں نے آپ کو تنہا تو چھوڑنا نہیں تھا، میں کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور وہ مجھے بھی جانتے تھے، تو میری وجہ سے پھر یہ آپ بے شک آنکھ نہ ہوتی، میری آپ کی پہچان ہو جاتی، آپ کی بھی جان چلی جاتی، میری بھی جان چلی جاتی، میں جو جیل میں بند تھا اللہ نے آپ کو بھی بچا دیا، مجھے بھی بچا دیا۔ تو وہ بات یہ ہے کہ یہ واقعات ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کوئی قصہ کہانی دلچسپی کے لیے نہیں ہوتے، یہ ایمان بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ واقعات خود اللہ بھی قرآن میں واقعات سنا رہے ہیں، اور اسی طرح اولیاء کاملین بھی ایسے واقعات حکایات بیان کرتے آئے ہیں ان کو، جن سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، کمزور نہیں ہوتا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر بندے کو ایسی لگتی ہیں کہ جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن اللہ نے اسی میں ان کے لیے بہتری رکھی ہوتی ہے۔ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا ناشکرہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے اس کا رزلٹ۔ اللہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ چھین کر بھی آزماتا ہے، اللہ دیکھتا ہے